دوسرا جو ہے آپ یہ بھی کہہ لیجئے گا ان سے کہ یاد رہے تو، اس میں لگا دیجئے گا یاد رہے تو میرا نام لے کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر، روضہ مبارک پر میرا نام لے کر کے سلام پیش کر دیں گے، میرا نام لے کر کے سلام وہاں پر پیش کر دیں گے۔ آپ ان سے یہ درخواست کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے جی۔ تو اگر ان کو وہاں پر اگر کا لفظ بول رہا ہوں اس لیے کہ آپ نے کہا میرا نام لے کر کے، تو اب ان کے لیے ضروری کا نام، اب وہاں پر نام ان کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، ذہن میں آپ کا خیال ہے کہ نہیں ہے، تو بہت ساری باتیں ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ ان کے اوپر جو ہے کوئی چیز زبردستی واجب نہ کیجئے، نہ کروائیے، زبردستی جو ہے ان کے اوپر نہ تھوپیے۔ آپ ان سے کہیے کہ یاد رہے تو میرا نام لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر میرا سلام، میری طرف سے سلام عرض کر دیں گے، ہو گیا۔ اب باقی جو ہیں جتنے لوگ جاتے ہیں تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے والے کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں۔ اس میں تو آپ بولیے یا نہ بولیے، دعا کی درخواست کیجئے نہ کیجئے، لیکن سلام پیش کرنے کے لیے آپ کہیں گے تب آپ کا سلام آپ کی طرف سے ہوگا۔ اور وہاں پر کس طرح ان کو سلام کرنا ہے وہ پھر ایک مسئلہ الگ ہے، اور پھر اس پر جو گفتگو انشاءاللہ پھر الگ ہوگی۔ یہاں پر میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ ان سے اتنی درخواست کیجئے، اپنے لیے دعا کی درخواست کیجئے اور سلام پیش کرنے کی بھی درخواست کیجئے کہ میری طرف سے روضہ مبارک پر میری طرف سے سلام پیش کر دیں گے۔ یہ دو چیزوں کی درخواست کر لے آدمی۔ ایک بات اسی میں جوڑ لیجئے گا، یہ تو آپ درخواست کر چکے ہیں، ان سے دعا کے لیے کہہ چکے ہیں، اب ہمیں یہ چاہیے کہ ان کے لیے ہم یہیں سے دعا کریں۔ آپ جتنا زیادہ سے زیادہ جو حج کرنے کے لیے حاجی صاحب جا رہے ہیں، جن سے آپ نے دعا کی درخواست کی ہے، آپ ان کا نام لے کر کے، باضابطہ ان کا نام لے کر کے آپ دعا کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کی واپسی ہو جائے، تو انشاءاللہ آپ کا یہاں دعا کرنا، ایک تو یہ ہے کہ حدیث میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی غائبانے میں کسی کے لیے دعا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو ایک فرشتہ جو ہے اس کے پیٹھ کے پیچھے، پشت پر جو ہے پیچھے جو ہے ایک فرشتہ کھڑا ہو کر کے، اور جو دعا مانگتا ہے اس کے لیے وہ فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ وَلَكَ وَلَكَ، یعنی جس چیز کے لیے آپ ان کی صحت کے لیے، عافیت کے لیے، برکت کے لیے، جی حج کی قبولیت کے لیے، عمل میں آسانی کے لیے، ساری چیزوں کے لیے، جو چیز کے لیے آپ یہاں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، فرشتہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، فرشتے کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائیں گے۔ اور انشاءاللہ جب آپ ان کا نام لے کر کے یہاں سے دعا کیجئے گا، اللہ ان کے ذہن میں، ان کے دل میں، ان کے دماغ میں آپ کا نام، آپ کا خیال، آپ کی یاد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیں گے، اور وہ شخص بھی یعنی وہ حاجی بھی آپ کا نام لے کر کے وہاں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ایک میرے دوست سے جاننے والے ہیں، وہ بولتے ہیں پتہ نہیں آپ سے کیسی آپ سے انسیت ہے، محبت ہے، تعلق ہے، اور آپ نے کیسے آپ نے ہم سے کہا کہ جب بھی اللہ کا شکر وہ اکثر چونکہ وہیں رہتے ہیں، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر مدینہ شریف جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس جاتے ہیں، تو بولے کسی کی یاد آئے یا نہ آئے آپ کی یاد آ جاتی ہے، اور آپ کا نام لے کر کے میں سلام پیش کر دیتا ہوں، آپ کا نام لے کر کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر، روضہ مبارک پر آپ کا نام پیش کر دیتا ہوں۔ حالانکہ کب میں نے کہا تھا مجھ کو خود بھی یاد نہیں ہے، کتنے سال پہلے میں نے کہا تھا، لیکن وہ بندہ، وہ اللہ کا بندہ میرا دوست بولا کہ جب بھی میں جاتا ہوں، کسی کا نام یاد آئے یا نہ آئے، کسی کا خیال آئے یا نہ آئے، کسی کی طرف سے میں سلام پیش کروں یا نہ کروں، لیکن آپ کی یاد آ جاتی ہے، اور آپ کا نام لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر آپ کی طرف سے میں سلام پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، جنہوں نے کہا ہے تو اس کی بات میں نقل کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر میں رک کر کے میں آپ کو بتاتا چلوں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈال رہے. ہم تو ایسا ان کو فون کر کے نہیں بتا رہے کہ جب بھی جائیے تو کہیے گا سلام میری طرف سے پیش کر دیجیے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذہن میں, ان کے دل میں, دماغ میں, وہاں پر میری طرف سے وہ بات ان کو دل میں ڈال دیتے ہیں اور وہ میری طرف سے سلام پیش کر دیتے ہیں. تو بہرحال پتہ نہیں اللہ کو کون سا ایسا عمل پسند آیا ہوگا جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذہن میں, ان کے دل میں بات وہاں پر ڈال دیتے ہیں. عام طور پر وہاں پر بات یاد نہیں رہتی ہے, ذہن میں بات یاد نہیں رہتی ہے. جی بولتے ہیں نا کہ دنیا کیا چیز ہے میں بھول گیا. وہاں جانے کے بعد واقعتاً جو ہے آدمی کا ذہن جو ہے, ذہن سے سب کچھ معلوم ہے کہ سب کچھ ڈیلیٹ ہو چکا ہے, سب کچھ جو ہے اڑ چکا ہے. اب میرے دل دماغ میں کوئی چیز باقی نہیں. وہاں جانے کے بعد, مکہ مدینہ جانے کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے, یہ کیفیت ہو جاتی ہے. اب کسی کی نہ ہو تو وہ الگ بات ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن عام طور پر وہاں جانے کے بعد جو ہے آدمی لگتا ہے کہ مجھے کچھ یادیں نہیں ہے. بہت ساری بات جو لوگ ہم پڑھے ہوئے ہیں, سنے ہوئے ہیں, وہاں بات وہ ذہن میں نہیں آتی تھی.